ہارون رشید نے اپنی بیوی، غور سے سننا، بیوی کو کہا کہ تو میری دن چھپے تک بادشاہی سے باہر ہو گئی تھی ورنہ تجھے طلاق۔ اب اس وقت تیز رہو سواری گھوڑا تھی، بات سمجھ رہے ہو نا؟ 12 گھنٹے لگتے تھے، دن کھلا تھا 8 گھنٹے، 200 عالم اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جا سکتی نہیں، طلاق ہے، 200 عالم۔ اور اس وقت کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پچھلی زندگی میں، آخری زندگی میں عورت پر دوسری بار نگاہ پڑ گئی، ساری عمرہ آپ کی نگاہ دوسری دفعہ نہیں پڑی، آپ روتے روتے رات دن روتے رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی، فرمایا ابو حنیفہ تو میرے زمانے سے کچھ دور ہو گیا اس لیے دوسری دفعہ تیری نگاہ پڑ گئی۔ وہ قرون اولا کے قریب تھے، اس وقت کا ایک عالم آج کے کروڑوں ان کی جوتی سے نہیں مل سکتے، 200 عالم فتوا دیا کہ طلاق ہے، جا نہیں سکتے، پکوڑے تل رہا ہے، پکوڑے تلنے والا بھی ولی ہے اور لینے والا بھی ولی، 2 جگہ رکھے ہیں۔ اس نے کہا کیا کہ یار یہ پکوڑے 2 آنے چھٹاں کھائیں اور یہ پکوڑے 1 آنے چھٹاں کھائیں، کل والے 2 آنے اور آج والے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، پرانے 2 آنے اور تازے 1.5 آنے۔ اس نے کہا تو تازے لے لے، لینے کا سوال نہیں مجھے سمجھا۔ اس نے کہا وہ قسم ہے یہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے قریب بنائے بھی میں نے ہیں، جس طرح کل بنے آج مجھ سے نہیں بن سکا۔ اب عورت امام شافعی کے پاس چلی گئی، دن 1 گھنٹہ کھڑا تھا، آپ نے فرمایا زبیدہ خانم میری مسجد میں بیٹھ جا، جلدی جا۔ مسجد میں دن چھپا، فرمایا جا تیرا نکاح بحال ہے۔ 200 عالم نے مار دیا، ایک ولی نے مریض کو بچا لیا، ہو گئی، اس نے خیراتاں کر لی۔ اب علماء کہنے لگے یہاں پھر رہی ہے، طلاق ہو گئی ہے، یہ پاگل بن گئی ہے، ذہن پر صاحب، پھر یہاں رہی ہے، کہتی ہے میرا نکاح بحال ہے۔ کہہ دو زبیدہ خانم تیرا نکاح کیسے بحال ہے؟ تو آج یہ علماء کی بات کر رہا ہے، میں اس وقت کی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا امام شافعی علیہ رحمت کے پاس جاؤ۔ ہارون رشید سارے عالم گئے، حضرت کیا ظلم کیا آپ نے یہ کہا تیرا نکاح بحال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو یہ کیا ظلم کیا، طلاق ہو گئی، آپ کہتے ہیں نکاح بحال ہے؟ اس نے کہا ہارون رشید و علماء، زبیدہ خانم ہارون رشید تیری بادشاہی سے باہر ہو گئی تھی، مسجد میں تیری بادشاہی نہیں ہے، اللہ کی بات بچا لیا ہے فقیر نے، 200 علماء نے مار دیا، تو آج کے کرڑیوں کی بات کرتا ہے جو 2 کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور دین جو اندر کتب ہے بے خبر، مولانا روم سے دین جو اندر کتب ہے بے خبر، علم و حکمت در کتب دین از نظر، مولانا روم کا شعر ہے۔ ولی کی صحبت سے دین ملتا ہے، ایسے کتابوں سے نہیں ملتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت عورت سیڑھی پر چل رہی ہے، مرد روکتا تھا تو اوپر نہیں چڑھنا، وہ آ گیا، اس نے سزا دی، کہا اوپر والے سیڑھیوں پر، جو اوپر والی سیڑھی ان پر پیر رکھو، طلاق ان نیچے والی پر رکھو۔ وہ بیٹھ گئی، 2 دن بیٹھی رہی۔ آج کی عورت ہوتی تو جلتی پیر رکھتی، چلو طلاق تو ہوتی ہے۔ 2 دن بیٹھی رہی عورت، اگر عورت روٹ گئی مرد رجوع کرتا ہے، اسے ثواب ملے گا، مرد چلا جائے، یہ کہ بے غیرت تھا، دیکھو نا مراد، حرام کے لیے ہم نے بڑے بڑے آدمی رئیسوں کو اواری نیچ قوم کی عورت پر پگڑی رکھے دیکھی۔ حلال سے تمہیں نفرت ہے، چلا گیا تو اپنے حلال کھانے کے لیے چلا گیا، بے ایمان یہ کیوں کہتے ہو جی یہ بے غیرت تھا جی فلاں بیوی کے پاس؟ اگر بیوی آ جائے تو پھر جو پہلے رجوع کرے گا اسے ثواب ملے گا، بیوی چلی آئے گی اسے ثواب ملے گا، مرد لینے چلا جائے گا۔ ہمارے مرشد پاک، ہماری بہنی چش صاحب، وہ اپنی بیٹیاں لے جاتے تھے، ہماری بہنوں کو بٹھا جاتے تھے، میں ایمان سے جب بھی جاتا تھا مرشد پاک فرماتے تھے او محمد شفیع جاؤ اپنے بہنوں کو بٹھاؤ اور ان کی بیویوں کو لے آؤ، ولی کا قول صبح اسی طرح کہتے تھے۔ میں لے آتا تھا، مرشد کا فرمان تھا، سوچتا تھا، پھر اب پتہ لگا کہ آپ صحیح فرماتے تھے، ولی کا قول۔ اب سارے علماء پھرے، ان کے ورثاء، انہوں نے کہا طلاق ہے، یا بیٹھی رہے، آخر قدم تو رکھنا ہے۔ آخر وہ ایک ولی کے پاس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا میاں معمولی بات ہے کیا؟
اسے لکڑی کی سیڑھی پر اتار لو. بات سمجھی اس کی شرط؟ نہ اوپر والے سیڑھی اوپر پیر آئے گا نہ نیچے والی. بچا لیا. اب ایک کافر کفر کا جنو پہنتا ہے, 3 قمیص اوپر ڈالے, چادر ڈالی, علماء کے پاس نکل پڑا, اتقوا فراست المومنین ینظر بنور اللہ. اس کا معنی بتاؤ. اس کا معنی ہے, انہوں نے کہا ڈرو مومن کی فراست سے, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حدیث پاک. اس نے کہا یہ معنی تو مجھے بھی آتا ہے, ایسا معنی بتاؤ جو دل میں جم جائے. انہوں نے کہا معنی تو یہی, معنی بھی یہی ہے. پھرتے پھراتے علاقے کے علماء چھان مارے. جا رہا تھا, ایک بندے نے کہا یہاں فقیر بیٹھا ہے, اس کو سوال کر. اس نے کہا فقیر کا علم اور ہے. اس نے کہا تو جا تو صحیح. آپ بیٹھے تھے سادے سودے لباس میں. کافر نے دیکھا, اس نے کہا یہ کیا بتائے گا, یہ تو بس ہے کوئی ان پڑھ سا بندہ, یہ کیا بتائے گا جس کا لباس بھی ہے ایسے. وہ بڑے بڑے علماء تھے. کافر نے کہا فقیر معنی بتا, ایسا معنی بتانا جو میرے دماغ میں جگہ کر جائے, میں کلمہ پڑھ لوں گا. میں نے سارے علماء سے پوچھا ہے لیکن معنی وہ بتاتے ہیں جو مجھے بھی آتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں بتا. آپ نے فرمایا ہاں بتا. اس نے کہا اتقوا فراست المومنین ینظر بنور اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کافر چادر اتار دے, 3 قمیص پہنے ہیں یہ اتار دے, اندر تم نے کفر کی نشانی باندھی ہے وہ اتار دے. اس کا معنی یہ ہے. سبحان اللہ. وہ کلمہ جتنی میری تقریر ہوئی ہے عقیدے پر ہوئی ہے, اور عقیدہ مقدم ہے. عقیدہ بگڑ جائے, عقیدہ فقیر کے در سے بنتا ہے, نہیں بنتا. ارے یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. دیوبند کا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو معتزلہ کا مسئلہ. پھر سزا جزا کیسی؟ وہ سب کو جو اس کے حکم سے ہوتا ہے تو جب بھائی مانو جزا سزا کیسی ہے؟ پھر تو ظلم ہے. اب یہ فقراء کا عقیدے پہ ہمارے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں, غور سے سننا, عقیدے کی بات ہے, اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بغیر دیا ہوا اختیار, کیوں انسان نیب ہے, خلیفۃ الارض ہے. ارے نیب کے پاس اختیارات ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا اختیار اگر حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق نہ صرف کرے, تصرف کرے, تو وہ شریع اللہ پھر وہ مالک بن جاتا ہے شریف. اس لیے ہم نیب ہیں, اور نیب اسے کہتے ہیں جو اپنا اختیار, اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا. ارے ہوا یو ہی و یمیت, میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں, ہے حکم. بندہ بندے کو نہیں مار رہا, پھر خدا ہو گیا. کیوں؟ وہ ذاتی طور اختیار رکھتا ہے مارنے کا. بندے کو اللہ نے اختیار دیا اور حکم فرمایا مارنا نہیں, تو کہ مالک نہیں ہے. آپ دکان پر نیب بٹھا دیتے ہیں, آپ کہیں ادھار نہ دے, وہ ادھار دے گا, آپ گرفت کریں گے نہیں کریں گے؟ تو نیب ہے, خلیفۃ الارض ہے. نیب کے پاس اختیارات ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اختیار حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق خرچ کرے تو نیب رہتا ہے, اگر وہ کرے تو پھر خدا کا شریک بن جائے. اس لیے بادشاہ ائمہ سب کی اطاعت مشروط ہے کیونکہ یہ نیب ہے, مالک وہ ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل